السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین ذی وقار، میں غلام مصطفیٰ اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام لے کر پیام اسلام چینل سے آپ سے مخاطب درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ الاعراف آیت نمبر 50 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ونادى اصحاب النار اصحاب الجنۃ ان افیضوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین۔ گزشتہ آیات میں اہل اعراف کا تذکرہ آ رہا ہے کہ وہ جنتیوں سے گفتگو کے ساتھ اپنے رب سے جنت کی تمنا کر رہے ہوں گے، اور دوزخ والوں سے گفتگو کے دوران انہیں ان کی دنیاوی جاؤ حشمت یاد کرا کے تکبر اور نافرمانی کا ذکر کرتے ہوئے دوزخ سے پناہ مانگ رہے ہوں گے۔ اور اس وقت اہل اعراف کے سامنے دوزخ اور جنت دونوں کا منظر جو ہے وہ ہر حقیقی منظر وہ ان کے سامنے ہوگا۔ دوزخ والوں کو کرب تکلیف میں دیکھ کر ان کے دل خوف کے مارے ڈر رہے ہوں گے، اور یہ آیت اللہ رب العالمین دوزخ والوں کی جنت والوں سے گفتگو کا منظر پیش کر رہی ہے۔ فرمایا وَنَادَا، اور پکارے گیا اصحاب النار، دوزخ والے، جہنم والے، اصحاب الجنہ، اہل جنت سے، یعنی دوزخ والے جنتیوں کو پکاریں گے، ان افیضوا، کہ بہا دو ہمارے علینا، ہمارے اوپر، من الماء، پانی تھوڑا سا، او مما رزقکم اللہ، یا وہ رزق جو تمہیں اللہ نے دیا وہ ہمیں تھوڑا سا دے دو۔ قالو، وہ کہیں گے یعنی جنت والے کہیں گے، ان اللہ، بے شک اللہ نے کیا ہے، حرمہما، تمہارے اوپر یہ حرام، علی الکافرین، کافروں پر، یعنی اللہ تعالیٰ نے جنت کی نعمتوں کو دوزخیوں پر، جہنمیوں پر، کفار پر، انکار کرنے والوں پر حرام قرار دیا ہے۔ دوزخی اپنے کئی رشتہ دار، دوست، احباب جو جنت کے مزے میں ہوں گے، وہ انہیں اپنا سمجھ کر التجا کریں گے کہ ہمیں کچھ کھانے کے لیے ہی دے دو، ہمارے اوپر کچھ پانی ڈال دو، آگ کی طرف اس نے بار بار ہمارے جسموں کو جلا کر راکھ کر دیا، اللہ اس طرح پھر نیا جسم عطا کر دیں گے، اور اس طرح یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ لیکن اس وقت اہل جنت، خواہ وہ ان کے اپنے ہی عزیز و اقارب کیوں نہ ہوں، اپنے ہی دوست کیوں نہ ہوں، وہ انہیں جواب دیں گے، صاف جواب دے دیں گے کہ ہم آپ کو نہ کھانے کو کچھ دے سکتے ہیں، نہ پینے کو کچھ دے سکتے ہیں، کیونکہ اللہ نے یہ چیزیں آپ کے لیے حرام کر دی ہیں۔ اس سارے احوال کو بیان کرنے کا مقصد اہل جہنم کی مجبوری اور بے بسی کو ظاہر کرنا ہے، اور دوسری طرف وہ لوگ جو جنہوں نے دنیاوی زندگی میں مشکلات، مصائب برداشت کیں، ظالم جابر لوگوں کے طانے اور ظلم و ستم سہا، قسم پرسی کے باوجود اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت اور اتباع میں زندگی گزاری، آج وہ جنت کے اعلیٰ مقامات پر بڑی عزت اور احترام کے ساتھ اللہ کی نعمتوں کے مزے لے رہے ہوں گے۔ آج ان لوگوں کے لیے سوچنے، سمجھنے اور عبرت کا مقام ہے اس دنیا میں کہ جو دنیا کی زیب و زینت، مال و دولت میں لوگ غرق ہیں، مستغرق ہیں، انہیں اللہ اور اللہ کے فرامین، اللہ اس کے حکموں کی پرواہ نہیں ہے، عیش و عشرت میں اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات اور فرامین کی پرواہ نہیں کرتے، بلکہ دین کی باتوں کا مذاق اڑاتے ہیں، بددیانتی کرتے ہیں، ناپ تول میں کمی بیشی کرتے ہیں، بد اخلاقی سے پیش آتے ہیں، جھوٹ، فراڈ، دھوکہ دہی، یہ ان کا وتیرہ ہے، نماز کو قائم نہیں کرتے، اللہ کے آگے نہیں جھکتے،
اللہ کی طرف سے جب بلاوا آتا ہے اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں، لہو لعب میں پڑے رہتے ہیں، یعنی دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں۔ تو انہی اعمال نے ان جو دوزخیوں کو دوزخ تک پہنچایا ہے، اور اگر خدا نخواستہ ہم نے یہی اپنے اعمال جاری رکھے تو کل قیامت کے دن پھر ہمارے لیے بھی دوزخ منتظر ہے۔ اللہ معاف کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے، اللہ تعالیٰ ہمیں احساس نصیب فرمائے۔ جب تک دیکھیں سب سے زیادہ بے وقوف وہ ہے جسے اپنا فکر نہ ہو، اپنا احساس نہ ہو۔ دنیا کے لحاظ سے ہم ہو سکتے ہیں بڑے سمجھدار، مالدار، بڑے باعزت ہوں، روبدار ہوں، لیکن حقیقی طور پر جو انسان اپنی آخرت کو نہ سمجھے، اپنی آخرت کی فکر نہ کرے، وہ دنیا کا سب سے بڑا بدبخت اور سب سے بڑا بے وقوف انسان ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس پر میں احسان کرتا ہوں میں اس کو دین کی سمجھ بوجھ عطا کر دیتا ہوں۔ تو ہمیں ہر دم اللہ کے پناہ مانگتے رہنا چاہیے۔ کیا بندہ ہے، کیا اس کی وقت ہے، ایک سانس ہے دوسری آئے نہ آئے، ہمیشہ اللہ دل میں اللہ کا خوف ڈر رکھیں، اور اپنی قیامت کے لیے، قیامت کے روز کے لیے اپنی اصلاح کر لیں، اپنے لیے کچھ کما لیں۔ اپنے لیے کمانا ہے نا، اس کا بھلا، اس کا فائدہ ہمیں خود ہی ملے گا۔ تو آج وقت ہے، کل جب ہم پچھتا رہے ہوں گے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، کوئی مدد کرنے۔ یہ دیکھیں اپنے ہی رشتہ دار جو جنت میں ہیں وہ صاف انکار کر دیں گے کہ ہم تمہیں کچھ کھانے کو نہیں دے سکتے، پانی نہیں دے سکتے، کیونکہ اللہ کا حکم نہیں ہے، اللہ نے یہ تمہارے اوپر حرام کر دیے ہیں۔ تو سب بیگانے ہو جائیں گے، اب کیونکہ جو اپنا آپ نہیں بنتا اس کا کون بنے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں اپنے کیے ہوئے اعمال سے توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائیو، یہی اصل زندگی ہے۔ زندگی تو اصل آخرت کے لیے کمانے کا نام ہے، دنیا میں جو جیسے تیسے گزر جائے گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو آخرت کی فکر نصیب فرمائے، اور اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری نصیب فرمائے۔ آمین 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 یا رب العالمین۔